سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 81 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کی تفسیر کے بارے میں جو مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم لے کر قارون کے پاس آئے اور 1000ویں حصے کا مطالبہ کیا، تو اس نے جب اپنے مال کے 1000ویں حصے کو دیکھا تو وہ بھی بہت بڑی مقدار میں تھا۔ تو اب اس کو خوف پیدا ہوا کہ اس طرح اگر زکوٰۃ میں دیتا رہا تو میرے مال میں کمی ہوگی اور دوسرے لوگ بھی مالدار ہو کر میرے مقابلے پر آ جائیں گے۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، اور جو اپنے خوش آمدی تھے یا جو بنی اسرائیلی اس کے مال سے متاثر اور مرعوب تھے، ان سب کو کہا کہ دیکھو موسیٰ نے ایک خدا کا کہا کہ اس کی عبادت کرو، ہم نے اس کو مانا، اس نے دیگر احکام اللہ کی طرف سے لا کر دینے کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو بھی تسلیم کیا، لیکن اب یہ جو حکم لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا مال چھین لیا جائے؟ تو معاذ اللہ لوگوں کو اس طرح اس نے نفسیاتی طور پر اثر دکھایا اور نفسیاتی طور پہ حملہ کیا، تو بعض لوگ اس میں گھبرا گئے، انہوں نے کہا واقعی یہ تو مال پر ہمارے قبضہ ہو جائے گا اور ہم سے مال جدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر بعضوں نے پوچھا بھی کیا کیا جائے، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی، تو قارون نے بھی، اور اس پہ بعض لوگ جو قریبی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی عورت کو تیار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگ جائے گی اور معاذ اللہ آپ بدنام ہو جائیں گے، تو پھر ان کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا اور ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی کہ ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، بہت اچھی بات ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اجتماعی طور پر سب کو جمع کر کے اس کے احکامات بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر خوش ہوئے کہ چلو بہت اچھی بات ہے کہ سب کو جمع کر کے اور اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کو بیان کیا جائے، لہٰذا مجمع جمع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تبلیغ فرمانے لگے اور مختلف احکام بیان فرمانے لگے، تو یہ قارون کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ زنا کا حکم کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کا حکم یہ ہے کہ انسان کو، جس نے زنا کیا ہوگا اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ اگرچہ وہ آپ ہی کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر خدا نخواستہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تو میں بھی اس سے مستثنی نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے ایک فاحشہ کو تیار کیا تھا جس کو بہت زیادہ مال و متاع دیا تھا، اور کہا تھا تو بھرے مجمع میں بس یہ کہہ دینا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برا فعل کیا ہے، تو بس تو بری ذمہ ہوگی۔ اب وہ عورت لائی گئی اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے گواہ کہ اس کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، اب جلال نبوت، جلالی آپ ویسی نبی تھے اور پھر چہرے پہ ایک روب نبوت بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مسلسل جس شخصیت پہ نزول ہو رہا ہو، اس کی برکات کا عالم تو ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی دل متاثر مروب ہو جاتا ہے، تو پھر نبی کی شان تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی اس کی طرف جلالی نگاہ فرمائی تو عورت کا دل تو ویسے ہی ڈر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ عورت، اللہ کا خوف کر، اور جس نے توریت نازل کی تو توریت بھی پڑھتی ہے، تو مجھے رسول بھی تسلیم کرتی ہے، جو کچھ معاملہ ہے بالکل تو نے سچ سچ کہنا ہے۔ تو اب جب وہ عورت نے آپ کے پر اثر کلمات کو سنا تو اور دل اس کا نرم ہو گیا، موم ہو گیا۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ پہلے آدمی مال و متاع کی چکا چوند میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن پھر ہدایت کا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انعامات سے محرومی کو ہنس کر وہ برداشت کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس عورت نے اب کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نے کہا کہ واقعی میرے قلب پر ایک لمحے کے لیے تو مال کی محبت نے قبضہ کیا تھا، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل حق ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ مال کی قلیل مقدار کی بنا پر اپنی آخرت کو برباد کر دوں۔ اور پھر اس نے بھرے مجمع میں بتا دیا کہ یہ قارون اور اس کے کچھ ساتھی تھے میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے اتنے مال کا لالچ دے کر اس کام کے لیے رضامند کیا کہ میں معاذ اللہ آپ پر بہتان لگا دوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کافی گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم کیا چاہتے ہو کہو، ویسے ہی ہو جائے گا۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، تم جو زمین کو حکم دو گے وہ پورا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہیں وہ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو سارا مجمع بہرحال اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور لوگ آپ کے جلال نبوت کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ آج اگر ذرا بھی ہم نے تھوڑا سا غلط فیصلہ کر لیا تو جس طرح فرعون جو اتنی قوت اور طاقت رکھنے والا تھا ہلاک و برباد ہو گیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں گرفتار فرما لے گا۔ تو وہ سارے کے سارے وہاں سے ہٹ گئے۔ لیکن دو اشخاص، قارون تو تھا ہی تھا، اس کے دو ساتھیوں کے قلب پہ بہت زیادہ بدبختی طاری رہی، اور یہ تینوں ایک مقام پہ کھڑے رہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اب جب سب لوگ ہٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ زمین نے ٹخنوں تک ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ دھنس گئے۔ اب جب وہ دھنسنا شروع ہوئے، پاؤں نکالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پاؤں تو زمین نے جکڑ لیے تھے، تو ان کو احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آدمی تنہا رہ جائے اور پورا مجمع ایک طرف ہو تو پھر اور زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کب تک آدمی اپنی انا کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے گا۔ پھر آدمی انا کو فنا کر دیتا ہے اور پھر وہ ذلت اور عاجزی اختیار کرنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اب انہوں نے التجائیں کرنا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم فرمایا کہ اور پکڑ، تو گھٹنوں تک وہ اندر دھس گئے۔ اب ان کا شور، واویلا، التجائیں اور زیادہ ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین ان کو اور پکڑ، تو گردن تک وہ دھس گئے۔ تو قارون قرابت داری کے واسطے دینے لگا کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، کچھ مجھ پہ کرم کیجئے، ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بہرحال یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ زمین کو حکم دے کہ بالکل ان کو پکڑ لے۔ تو اللہ کے حکم سے زمین ان کو اندر لے گئی اور وہ زمین اوپر سے بالکل برابر ہو گئی۔ اور حدیث پاک کے مضمون کے مطابق یہ فرعون اندر دھنستا ہی رہے گا، قیامت تک دھنستا رہے گا، یہ قارون قیامت تک دھنستا رہے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر یہ مجھے اس طرح پکارتے تو میں ضرور ان پر کرم کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ کی اجازت سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا تھا اور ان زمین نے ان کو پکڑا، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں تھا بلکہ اللہ کی عین مشیت کے مطابق تھا، لہٰذا کوئی گرفت کا سامان نہیں، اور اس طرح وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی عقل، اس کے مناسب، اور جتنی بڑی بڑی جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، جتنا مال و متاع ہوتا ہے وہ سب ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور انسان ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی تائید، اس کی محبت، اس کی کرم نوازی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے اور پھر انسان دنیاوی ذرائع کو اختیار کر کے دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کو حاصل کر کے یہ سوچے کہ صاحب بس میرے پاس اب یہ آ گیا، ابھی کبھی نہیں چھین سکتا، اور اب مجھے اللہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، جیسا میں چاہوں گا اس مال کے بلبوتے پہ ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایسے لوگ بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں جیسے قارون نے کھائی تھی۔ تو یہ واقعے لکھے اس لیے گئے ہیں کہ ہم ان باتوں پہ غور و تفکر کریں، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر بھی یہ گندی صفات تو شامل نہیں ہیں، اگر ہوں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماقبل آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو نہیں تھا اس کے لیے کوئی گروہ، کوئی جماعت کہ وہ اس کی مدد کرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا کہ اپنا مال کا کچھ بدلہ لیتا، سارا مال ایسے کیسے پڑا رہ گیا اور وہ حسرت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی وہ صبح یہ کہنے لگے۔
اب وہ جو پہلے کہتے تھے کاش یہ ہمیں بھی ایسی نعمتیں حاصل ہو جائیں، اب جب وہ دھنسا دیا گیا تو ان کے نظریات بدلے، ان کے خیالات بدلے، اور ان کو احساس ہوا کہ ہمارا زاویہ فکر غلط تھا۔ لہٰذا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کی ان لوگوں نے، تمنوا مکانہ، جنہوں نے اس کی جگہ ہونے کی تمنا کی تھی، بالامس، اگلے دن، یقولون، انہوں نے کہا، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے، یعنی اگر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی اب بڑا شکر کر رہے تھے کہ ہم نے تو اس کو کل دیکھ کر سوچا تھا کہ کاش یہ نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، لیکن واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، جسے چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے مال چھین لیتا ہے۔ تو واقعی معلوم یہ ہوا کہ قارون کا کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل و کرم تھا۔ پھر شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں کہ قارون کے ساتھ نہ کر دیا، تو نے احسان کیا، ہمیں کم از کم آخری وقت میں شعور حاصل ہو گیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو جائیں، قارون کی طرف نہ ہوں، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم یہ آخرت گھر ان کو عطا کریں گے کہ جو زمین میں بلندی کا اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور انتشار و افتراق سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ماقبل پورے واقعے پہ غور و تفکر کریں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، منصب ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، خاندانی شرافت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، تو اس کی وجہ سے عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور زمین میں فساد اور بگاڑ کی کوشش کرنا کہ بس مجھے یہ منصب حاصل ہو، مجھے نعمتیں حاصل ہو جائیں، چاہے میں کیسی ہی نافرمانی کا طریقہ اختیار کروں، کسی کے ساتھ کیسی ہی زیادتی کروں، بس میرے لیے صحیح ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن میں بیان فرما دیا کہ ہم آخرت کے گھر اسی کو عطا فرمائیں گے جو زمین میں بیجا بلندی اور فساد کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس لیے بالکل اپنے طرز عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنی حرکات، اپنے افعال اور اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لینا چاہیے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے تابع کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں کامیابی اور فلاح حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اخروی انجام، بہتر انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً اور باطناً، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو مکمل طور پہ بچائے۔ ہاں، نادانستہ طور پر کوئی خطا ہو جائے یا دانستہ بھی ہو جائے اور فوراً لیکن توبہ کر لے تو پھر وہ صفت تقوی سے کوئی محروم نہیں ہو جاتا، لیکن تقوی یہی ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ظاہری طور پہ بھی بچے اور اپنے قلب کو بھی اس سے محفوظ رکھے، وہ متقی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر انجام ان متقین کے لیے ہے۔ اور یہ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں پرہیزگاری، تقوی، برائی سے دور رہنا، خطاؤں سے دور رہنا، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بڑے کمال کے کام ہیں اور ان کی وجہ سے آخرت میں بہت ہی بلند درجات انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے یا نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی جو نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا الصالحات سیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لے کر آئے تو جو پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے مگر وہی کہ جو وہ کیا کرتے تھے یا جتنا انہوں نے کام برا کیا تھا۔
تو گویا کہ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کا کوئی ایسا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بہت بڑا احسان کریں گے معاذ اللہ ہم کوئی نیک عمل کر کے، بلکہ وہ خود ہی اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ اور جو برائی لے کر آئے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کا نقصان، اس کی اذیت، اس کی تکلیف خود اسی کو حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ معلوم ہوا کہ نیک عمل کریں یا کوئی برا عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اثرات سے بے نیاز ہے۔ نہ نیک عمل کا کوئی اچھا اثر اللہ کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، نہ معاذ اللہ کسی کے برے عمل سے کوئی اس کی ذات پہ برا اثر مرتب ہوتا ہے، بلکہ یہ سب ہمارے ہی لیے ہے۔ اچھا عمل کریں گے ہم اس کا اچھا بدلہ پائیں گے، اور اگر ہم برے عمل کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے، ہم وہاں پہ جا کے برا بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ بھی بڑا مقام تفکر ہے کہ ہم غور و تفکر کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں اور کیا لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کا کس قسم کا ہمیں بدلہ ملنا متوقع ہے۔ اگر ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، جیسا کہ اکابرین کی عادت تھی کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ رات بستر پہ لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ میں نے صبح جب میں جاگا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کون کون سے عمل کیے ہیں، اور ان میں سے کون سا عمل ایسا تھا جو اللہ کی رضا والا تھا، کون سا ایسا عمل کیا جو اللہ کی رضا سے دور لے جانے والا تھا، کون کون سے بیکار کام کیے ہیں، کون کون سے حرام کام کیے ہیں، کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، دنیا کے لیے کتنا وقت دیا ہے، آخرت کے لیے کتنا وقت دیا ہے، تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ آج ہم نے دن برباد کیا ہے یا اسے آخرت کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ اور جب روزانہ اس محاسبے کی عادت پڑے گی تو عمل میں یقیناً بہت سی تبدیلی آئے گی، سوچ میں، فکر میں تبدیلی آئے گی، اور کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ برے کام کرنے پر ندامت اور افسوس ہوگا، اور اچھے کام کرنے پہ زبان سے کلمات تشکر، کلمات شکر نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔